بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کا شہر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ ان یہودیوں کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح علم کی بنیاد پر ہم حضرت علی کو شکست دے دیں۔ ان یہودیوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ہم جو سوالات کریں گے وہ ہم ان کی کتاب قرآن سے نہیں کریں گے، ہم اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ وہ تمام یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا علی، ہم آپ سے کچھ چند سوالات کریں گے اور اپنی کتاب توریت سے کریں گے۔ اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو علم کا بابل مان لیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کے تمہارے جواب دے دوں کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ تمام یہودی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو یہودیوں کا ایک عالم تھا، اس نے بڑے ہی غرور و تکبر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا۔ اس یہودی نے اپنا پہلا سوال کیا کہ اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام نے تمام لوگوں کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بڑے ہی احترام سے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شرک ہے جو صرف اللہ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کسی سے شرک نہیں کرتا، اللہ ہر چھوٹے بڑے شرک سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس یہودی نے اپنا دوسرا سوال اٹھایا کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر جگہ پر خدا ہے۔ اس یہودی نے فرمایا کہ نہیں، ہماری کتاب سے جواب دیجئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اپنی کتاب کو کھول کر دیکھو، کیا اس میں نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتے نے فرمایا کہ میں عرش سے آیا ہوں، عرش کے 7ویں آسمان سے آیا ہوں۔ اتنے میں ایک دوسرا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں زمین کے طبق سے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا کہ 7ویں آسمان پر تمہارے قریب کون تھا؟ تو فرشتے نے فرمایا، میرے قریب میرا اللہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کون تھا؟ تو اس فرشتے نے بھی جواب دیا کہ میرے پاس بھی میرا اللہ تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا زمین کی کوئی طے ہو، خدا ہر جگہ پر موجود ہے۔ وہ تمام یہودی حیرت سے حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے کہ ہر چیز رب کی بنائی ہوئی ہے، ہر جگہ پر رب ہے۔ ان یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ سے کوئی چیز منسوب کی ہی نہیں جا سکتی، وہ ہر برائی، ہر خطا اور ہر عیب سے پاک ہے۔ سنو، وہ چیز جو تمام برائیوں کی جڑ ہے وہ میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ وہ رب سے جتنا دور بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک بار توبہ کر لے تو سچے دل سے کر لے تو رب اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہوں نے ایک اور سوال کیا کہ وہ کون سا چشمہ ہے جو پہلی بار جاری ہوا؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا جواب میں تمہیں دیتا ہوں، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ کیا تمہارے دل میں یہ نہیں ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ وہ تمام یہودی حیران رہ گئے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ اصلاح کر لو، پہلا چشمہ وہ نہیں ہے، پہلا چشمہ وہ ہے جسے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہے۔ یہ سن کر وہ تمام یہودی حیران رہ گئے۔ ان یہودیوں نے ایک اور سوال کیا کہ وہ کون سا پتھر ہے جو پہلی بار آسمان سے اتارا گیا؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تمہارے مطابق اس کا جواب بیت المقدس میں نصب وہ پتھر ہے جس کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ ہے
کہ وہ نصب کیے جانے والا پہلا پتھر ہے، لیکن تم لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ بیت المقدس سے پہلے خانہ کعبہ ہے، اس میں جو پتھر لگایا ہوا ہے حجر اسود کو جنت سے لایا گیا ہے اور یہی وہ پہلا پتھر ہے۔ وہ یہودی گھبرا سے گئے کہ ہم تو صرف سوالات کے جواب لینے کے لیے آئے تھے، یہ تو ہمیں ہمارے بارے میں تمام باتیں بتا رہے ہیں اور اتنی دلیل سے بتا رہے ہیں، کیا ہم سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں رہتا؟ پھر ان یہودیوں نے ایک سائنسی سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہو رہی ہے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ کوئی بھی دن ایک جیسا نہیں ہوتا، چھوٹا بڑا ہوتا ہے اور کوئی بھی اگلی رات چھوٹی بڑی ہوتی رہتی ہے۔ یہودیوں نے اگلا سوال پوچھا کہ زندہ رہنے کے لیے سانس لینا ضروری ہے کیا؟ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو زندہ بھی ہے اور سانس بھی نہیں لیتی؟ یہ سوال کرنے کے بعد پورا مجمع یہ سوچنے لگا کہ ایسی کون سی چیز ہے۔ پورا مجمع جیسے فکر کے سمندر میں ڈوب گیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو وہ سانس لیتی ہے، حالانکہ نہ وہ جاندار ہے اور نہ ہی اس میں روح ہے۔ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ جگہ بتائیے جہاں پر سورج کی کرن ایک بار تو پڑی لیکن اس کے بعد دوبارہ نہیں پڑی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزرنا تھا، سمندر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، اس وقت سورج کی کرنیں زمین پر پڑی تھی، لیکن جب وہ قافلہ وہاں سے گزر گیا تو اللہ کے حکم سے سمندر پھر سے جڑ گیا تھا اور اس کے بعد سورج کی کرنیں وہاں نہیں پڑی۔ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں اور وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا زمین اور آسمان کی طرف دیکھو، وہ تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گی، وہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، اور اگلی دو چیزیں موت اور زندگی ہے، ان کے بارے میں تمہیں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہے اور کب آئے جانی ہے۔ یہودیوں نے ایک اور سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی اس کے بارے میں سوال کرتا ہے؟ امام علی علیہ السلام نے جواب دیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی سوال کیا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ بیت اللہ کا طواف وہ لوگ کرتے ہیں جو جاندار ہیں، کیا کبھی ان لوگوں نے بھی طواف کیا ہے جو بے جان ہیں؟ امام علی علیہ السلام نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ ہاں وہ بے جان چیز کشتی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو طوفان نوح کے دوران گزر رہی تھی، اور جہاں پر خانہ کعبہ بیت اللہ تھا وہاں پر اس کشتی نے 7 چکر لگائے تھے، اشارہ فرمایا تھا کہ یہی خانہ کعبہ اور بیت اللہ ہے، وہ بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے۔ تمام یہودی یہ سوال کا جواب سن کر حیران رہ گئے کہ ہماری تو کوئی بات نہیں بن پا رہی۔ اب یہودیوں نے اور سوال کھڑے کر دیے۔ یہودیوں نے اگلا سوال کیا کہ وہ کون سا ایک ہے جس کا دو نہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا اللہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہے۔ یہودیوں نے فرمایا کہ کون سے دو ہیں جس کا تیسرا نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دن رات دو ہیں جس کا تیسرا نہیں۔ یہودیوں نے پوچھا وہ کون سے 3 ہیں جس کا چوتھا نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوہے قلم کرسی 3 ہیں جس کا چوتھا نہیں۔ یہودیوں نے پوچھا کہ کون سے 4 ہیں جس کا 5واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا قرآن پاک، توریت، زبور، انجیل، یہ 4 ہیں جس کا 5واں نہیں۔ یہودیوں نے سوال کیا کہ کون سے 5 ہیں جس کا 6واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 ہیں جس کا 6واں نہیں۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ 6 بتائیے جس کا 7واں نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین و آسمان 6 دن میں پیدا ہوئے، اس کا 7واں نہیں۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے 7 ہیں جس کا 8واں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے رب کے 7 آسمان ہیں جس کا 8واں نہیں۔ یہودیوں نے پوچھا وہ کون سے 8 ہیں جس کا 9واں نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے جس کا 9واں نہیں۔
یہودیوں نے سوال کیا کہ وہ کون سے 9 ہیں جس کا 10واں نہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت صالح کی قوم میں 9 بڑے کافر تھے جس کا 10واں نہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ 10 بتائیے جس کا 11واں نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا حج کے دوران قربانی نہ ہو، 7 روزے حرم میں، 3 روزے گھر میں، یہ ہو گئے 10 روزے رکھنے کا حکم ہے جس کا 11واں نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا وہ 12واں بتائیے جس کا 13واں نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا 1 سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں جس کا 13واں نہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ وہ 13واں بتائیے جس کا 14واں نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں تو وہ 13 تھے، ان کا 14واں نہیں۔ یہودی سوال پوچھ کے تھک گئے۔ امام علیہ السلام مسکرا کر جواب ہی دیتے رہے۔ لوگ حیرت مند ہو کر رہ گئے۔ مجمع کی اور ہی حالت تھی کہ اتنی تیزی سے ہم سے سوال نہیں ہو رہے جتنی تیزی سے ہمیں جواب مل رہے ہیں۔ اس وقت ایک یہودی نے سوال کیا کہ لوگ سوالوں کے جواب سوچ سمجھ کر دیتے ہیں، آپ تو ایسے جواب دے رہے ہیں جیسے سارے سوال اور جواب آپ میں اسفد ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس سے ایک سوال پوچھ لیا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ تو اس نے جلدی سے جواب دیا کہ 5۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بھی تو بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے بھی سارے سوالات کے جواب ایسے معلوم ہیں جیسے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے بھی سارے سوالات کا جواب ایسے معلوم ہے جیسے تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے 2 آخری سوال کھڑے کر دیے کہ یہ بتائیے کہ آسمان اور جنت کا تالا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرک ہے، شرک سے ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ یہودیوں نے دوسرا سوال کیا کہ اس کی چابی کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی چابی میرے پیارے مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہے، اور عشق ہی کلمہ ہے۔ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے یہ سننا ہی تھا کہ تمام یہودی گھٹنوں میں پڑ گئے اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو مزید ایسی پیاری پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمنا وائس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ کرے، آمین۔